نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں ہے، اور اس وبا کے نتیجے میں اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ تو کیا اس وبا میں مرنے والوں کے لیے غسل اور جنازے کا کیا حکم ہے؟ چونکہ وبا متعدی ہے، مرنے والوں کے بعد زندوں کی جان کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ ان حالات میں بالخصوص پاکستان کے لیے، جو ایک خالصتاً اسلامی ملک ہے اور جہاں کی 98% آبادی مسلمان ہے، اس میں تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں انہوں نے اس وبا کے مریضوں کے لیے علاج کے لیے ڈاکٹر متعین کر دیے اور وہ مریض زندوں کا علاج کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیروں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کی ذات سے خصوصی دعا ہے اس موقع پر علاج کرنے والے ڈاکٹر، ان کا متعلقہ عملہ اور انتظامی امور میں جتنے بھی ادارے بشمول فوج پاکستان، پولیس کے نوجوان اور دیگر ادارے جو اس معاملے میں اپنی جان کو تھیلی پہ رکھ کر لوگوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ کی ذات سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جس طرح اگر کورونا وبا کے مریض کا علاج ہو سکتا ہے احتیاطی تدبیروں کے ساتھ، ایسے ہی وبا میں مرنے والے میت کا غسل بھی ہو سکتا ہے احتیاطی تدبیروں کے ساتھ۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مجبوری میں احکامات بدل جاتے ہیں۔ وہ غسل مسنون نہ بھی ہو، لیکن اگر پیپ کے ساتھ کسی فوارے کے ساتھ دور سے کھڑے ہو کر بھی میت پر پانی مکمل طور پر بہا دیا جائے تو غسل ہو جائے گا۔ اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جنازے کا مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ اگر میت لواحقین کو دی جائے تو جتنا ممکن ہو سکے اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے، اور اگر میت لواحقین کو نہ دی جائے اور میت کی قبر معلوم ہو تو 3 دن تک میت کی قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کفن کا مسئلہ یہ ہے کہ جس بیگ میں وہ پیک کرتے ہیں وہی کفن کے قائم مقام ہو جائے گا کہ مجبوری میں احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں اس موقع پر اتنی دعا، اتنی اپیل پوری قوم سے یہ کروں گا، اگر قوم یونس اللہ کے عذاب کے اترنے کے بعد بھی ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے سامنے روئے اور گناہوں پہ معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اپنے فیصلے کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہم امت محمد ہیں، تمام امتوں میں ہمارا مقام زیادہ ہے۔ ہم چونکہ محبوب کی امت ہیں اس لیے ہمارے ساتھ لاڈ زیادہ ہے۔ اگر ہم اجتماعی طور پر اللہ جل جلالہ کے سامنے سابقہ گناہوں پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے تو اللہ کی شان کریمی سے 100% امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وبا کو لمحوں کے اندر ختم فرما دیں گے۔ اس لیے پوری قوم کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم اس بات کو ذرا سنجیدگی سے لیں، احتیاطی تدابیر پہ پوری طریقے سے ہم کاربند ہوں، اور دوسرا راستہ رجوع اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رو رو کے معافی مانگی جائے،
بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، سب اللہ کے سامنے معافی مانگیں اور سچے دل سے معافی مانگیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے، رحمان اور رحیم ہونے کے صدقے، غفور اور ودود ہونے کے صدقے اللہ ہمیں ضرور معاف فرما دیں گے اور عذاب کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے ٹال دیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں، کیونکہ اس وبا میں سب سے جو بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ نہ غسل کا اہتمام، نہ کفن کا اہتمام، نہ جنازے کا اہتمام، نہ دفن کا اہتمام۔ سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے، مرنا تو ہے، اس کا تو وقت ہے، لیکن اگر ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمیں یہ چیزیں مسنون نہ ملیں، بہت بڑے ایک صدمے اور افسوس کی بات ہے، لیکن ہے یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔